السلام علیکم خواتین اور حضرات، کیا آپ جانتے ہیں ہمارے اوپر روزے کیوں فرض کیے گئے اور کیا روزے رکھنے کا بھی کوئی خاص مقصد ہے جس کی وجہ سے روزے ہمارے اوپر فرض کیے گئے؟ خواتین اور حضرات، یہ سب جانیں گے آج آپ ہماری اس ویڈیو میں۔ تو آپ لوگوں سے دل سے گزارش ہے، ہمارے کام کی حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک یا شیئر ضرور سے کیا کریں اور اچھی باتیں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین اور حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم پر ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض کر کے ہمارے لیے سامان تقوی فراہم کیا۔ اللہ تعالیٰ پارہ 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 تا 84 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ گنتی کے دن ہیں تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو تو وہ بدلے میں ایک مسکین کا کھانا، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ خواتین اور حضرات، روزہ بڑی پرانی عبادت ہے۔ آیت کریمہ کے ابتدائی حصے کے تحت تفسیر خازن میں ہے، تم سے پہلے لوگوں سے مراد یہ ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام تشریف لائے اور ان کی امتیں آئیں، ان پر روزے فرض ہوتے چلے آئے ہیں، مگر اس کی صورت ہمارے روزوں سے مختلف تھی۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ بڑی پرانی عبادت ہے اور گزشتہ امتوں میں کوئی امت ایسی نہیں گزری جس پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرح روزے فرض نہ کیے ہوں۔ اور تفسیر عزیزی میں ہے، حضرت آدم علیہ السلام پر ہر مہینے کے ایام بیز یعنی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کے 3 روزے فرض تھے، اور یہود یعنی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کے دن اور ہر ہفتے کے دن سیٹرڈے کا اور کچھ اور دنوں کے روزے فرض تھے، اور نصارہ پر ماہ رمضان کے روزے فرض تھے۔ تفسیر صراط الجنان جلد 1 صفحہ 290 پر ہے۔ آیت کے آخر میں بتایا گیا کہ روزے کا مقصد تقوی و پرہیزگاری کا حصول ہے۔ روزے میں کیونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، اور اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی پریکٹس ہوتی ہے، جس سے ضبط نفس پر قابو اور حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے، اور یہی ضبط نفس اور خواہشات پر قابو وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے آدمی گناہوں سے رکتا ہے۔ خواتین اور حضرات، سخت گرمی ہے، پیاس سے حلق سوکھ رہا ہے، ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، پانی موجود ہے مگر روزہ دار اس کی طرف دیکھتا تک نہیں، کھانا موجود ہے، حالت دیگر گو ہے مگر وہ کھانے کی طرف ہاتھ تک نہیں بڑھاتا۔ آپ اندازہ فرمائیے اس مسلمان کا خدائے رحمان پر کتنا پختہ ایمان ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی حرکت ساری دنیا سے تو چھپ سکتی ہے مگر اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ پر اس کا یہی یقین کامل روزے کا عملی نتیجہ ہے، کیونکہ دوسری عبادتیں کسی نہ کسی ظاہری حرکت سے ادا کی جاتی ہیں، مگر روزے کا تعلق باطن سے ہے۔ اس کا حال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر وہ چھپ کر کھا پی لے تب بھی لوگ تو یہی سمجھتے رہیں گے کہ یہ روزہ دار ہے، مگر محض خوف خدا کے باعث وہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا مزید ارشاد ہے بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو صرف میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ مزید ارشاد ہے روزہ سپر یعنی ڈھال ہے، اور جب کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ بیہودہ بکے اور نہ ہی چیخے۔ پھر اگر کوئی اس شخص سے گالم گلوچ کرے یا لڑنے پر آمادہ ہو تو کہہ دے میں روزہ دار ہوں۔ خواتین اور حضرات، بیان کردہ حدیث مبارکہ میں روزے کی کئی خصوصیت ارشاد فرمائی گئی۔ کتنی پیاری بشارت ہے اس روزہ دار کے لیے جس نے اس طرح روزہ رکھا جس طرح روزہ رکھنے کا حق ہے، یعنی کھانے پینے اور جماع کے بچنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام اعضاء کو بھی گناہوں سے باز رکھا، تو وہ روزہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے لیے تمام پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ اور حدیث مبارکہ کا یہ فرمان تو خاص طور پر قابل توجہ ہے، جیسا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کا یہ فرمان سنایا، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہی دوں گا۔ حدیث قدسی کے اس ارشاد پاک کو بعض علماء اکرام نے بھی پڑھا ہے، جیسا کہ میرات المنازی وغیرہ میں ہے، تو پھر معنی یہ ہوگا روزے کی جزا میں خود ہی ہوں۔